السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ یہاں پر منتھلی اجتماع میں جمع ہوئے ہیں۔ مجھے جس عنوان کے تحت کچھ بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام اور پردے کی اہمیت۔ یہ دونوں الگ الگ عنوانات ہیں، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ دونوں کو ایک ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں گا جو وقت مجھے دیا گیا ہے۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں، ادھر ادھر نہ بھاگیں، خاص طور سے موبائل سائلنٹ میں رکھیں۔ خواتین میں بھی اگر بچے ہیں تو انہیں خاموش بٹھائیں، غور سے سننے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا عنوان ہے، خاص طور سے خواتین کا۔ اور مرد حضرات یہ نہ سمجھے کہ چلو ہمارا نہیں ہے تو یہاں سے چلے جائیں گے، نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جب خواتین ہیں تو ہر گھر میں خواتین بھی ہے، مرد بھی ہے۔ مرد اور عورت جب ملتے ہیں تبھی تو ایک گھر بنتا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ عورتوں کا عنوان ہے یا مردوں کا عنوان ہے، ایسا نہیں ہے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا، لوگ بھی اسے نہیں جانتے۔ جو اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا، اس کی قدر لوگ بھی نہیں کرتے۔ جو اپنے آپ کی اہمیت نہیں جانتا، اپنی ویلیو کیا ہے خود نہیں جانتا، اس کو دوسرے بھی ویلیو نہیں دیتے، دوسرے بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو آج خاص طور سے ہمارے خواتین کا، یہ بات میں اس لیے بولا کہ ہمارے عورتوں کی حالت یہ ہے اکثر جگہ کہ ان کو اپنی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہم کو کون سا مقام دیا، کیسا مقام دیا، یہ ہماری عورتیں نہیں جانتی، لیکن سوشل میڈیا کی طرف سے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جو چیزیں پھیلائی گئی ہیں ان کو ذہن میں رکھ لے کہ ہاؤ بھائی اسلام میں ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی مقامش نہیں ہے، سب مردوں کا چلتا ہمارے گھروں میں، اب ہم لوگ بس ہمیشہ برقعے میں رہنا، پردے میں رہنا، ہماری ترقی نہیں، یہ دشمنوں کی طرف سے پھیلائی گئی باتوں کو سن کے وہ ناراض ہوتی ہیں۔ لیکن اسلام اسے کیا مقام دیا، کیا عزت دیا؟ اگر وہ اپنی قدر خود پہچان لے، اپنا مقام اگر پہچان لے جو اسلام نے اس کو دیا، تو کوئی مسلمان عورت یہ کبھی نہیں سن سکتی کہ ہاں بھائی اسلام نے مجھے مقام نہیں دیا۔ وہ چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد میں پردے کی طرف بھی چلوں گا۔ تو یاد رکھو، قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی سورہ ہے کیا؟ کوئی سورت، کوئی سورہ مردوں کے نام سے کوئی ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن عورتوں کے نام سے ہے، جانتے آپ لوگ؟ عورتوں کے نام سے کوئی سورت ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہے تو بتائیے۔ سورہ نساء۔ کیا ہے؟ سورہ نساء۔ یہ معلومات ہونا بھائی، چلو اب نہیں معلوم تھا، اب سب کو معلوم ہوا، اب ایک بار بولو کیا ہے؟ سورہ نساء، 4 نمبر کا سورہ قرآن کا۔ سورہ نساء عورتوں کے نام سے ایک سورہ ہے۔ الرجال کے نام سے، مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں۔ پہلا مقام یہی ہے کہ قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، لیکن عورتوں کے نام سے ایک سورہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم قرآن میں غور کریں گے، اسلام نے عورت کو کیا عزت دیا، کیا مقام دیا؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ سب لوگ جانتے نا بھائی، جانتے نا؟ کبھی کبھی سنے ہوں گے نا؟ ہاں سنے۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم کئی مرتبہ سنے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا تھا نا، پیدا کرنے کے بعد۔ آدم اکیلے تھے پہلے۔ جنت بولے تو کیا ہے؟ جنت کے بارے میں اللہ کے رسول کیا بولے؟ کوئی کان آج تک جنت کیسی چیز ہے سنی نہیں، نہ سن سکتی ہے، کوئی آنکھ وہ چیزیں دیکھی نہیں، نہ دیکھ سکتی، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا جنت میں کیا ہے۔ اتنی بہترین چیز، ہر نعمت وہاں پر ہے، ہر مزے کی کھانے کی چیز وہاں پر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج دیا پیدا کر کے، جاؤ آدم جنت میں گھومو پھرو، کھاؤ، انجوائے کرو۔ آدم علیہ السلام صاحب گھومے پھرے، کھا رہے پھر رہے، لیکن دل کو سکون تھا جی؟ پھر بھی ناراض تھے۔ کیا ہوا آدم؟ اللہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی دل میں کچھ ہوتا ہے۔
समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह फिर भी नाराज है। जब अल्लाह ताला हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करा, हव्वा जब आदम की बीवी बनी, तब जाके आदम अलैहिस्सलाम को सुकून मिला। जन्नत की नेमतें सब कुछ है, लेकिन आदम नहीं है, फिर भी हव्वा नहीं है, तब भी आदम अलैहिस्सलाम परेशान थे। जन्नत की हर नेमतें हैं, लेकिन औरत नहीं है, तब भी आदम अलैहिस्सलाम परेशान है। जब औरत आई तभी तो आदम अलैहिस्सलाम को एक सुकून मिला। और उसके अलावा औरत के बगैर ये दुनिया भी अधूरी है। जैसे औरत के बगैर आदम अलैहिस्सलाम अधूरे थे, औरत के बगैर ये दुनिया ही अधूरी है जी, दुनिया ही अधूरी थी। कैसे? दलील कुरान से, सूरह निसा आयत नंबर 1, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। क्या बोल रहा अल्लाह ताला? आए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसी से उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतों को फैला दिया। बोलो, अकेले आदम से ये पूरी दुनिया फैल सकती थी? बोलो भाई, नहीं। अल्लाह क्या बोला? दोनों से, आदम और हव्वा। औरत आई तभी तो दुनिया आगे बढ़ी, औरत नहीं थी तो आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, तो दुनिया भी अधूरी बगैर औरत के। तो यह औरत का मुकाम है, याद रखो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में सूरह लुक़मान अगर आप निकाल कर देखेंगे, देखो हमारा दिन कंप्लीट दिन है ना जी, इसमें हर एक के हुकूक बता दिए, मियाँ बीवी के हुकूक भी बता दिए, तो माँ बाप के भी हुकूक बता दिए। माँ बाप के ताल्लुक से कई हुकूक बताए, तो माँ बाप, वालिदैन में दोनों आते हैं, अम्मी भी आते हैं, अब्बा भी आते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में वालिदैन का जब जिक्र किया तो माँ की जो तकलीफें थी, माँ के बारे में, औरत के बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा कि ये माँ की कुर्बानियां ज्यादा है, माँ को हाईलाइट किया कुरान। कैसा? सूरह लुक़मान आयत नंबर 14 निकाल कर देखेंगे, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैनि अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। क्या बोला अल्लाह? हमने इंसान को उसकी माँ बाप के मुतालिक नसीहत की है कि उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे हमल में रखा और उसकी दूध छुड़ाई 2 बरस में। बाप का दुख नहीं बयान किया, यहां पर कुरान माँ के दुख को बयान किया। बच्चों की परवरिश में दोनों की कुर्बानी होती, माँ की भी कुर्बानी होती, बाप की भी कुर्बानी होती, लेकिन माँ को हाईलाइट करा कुरान। माँ ने दुख पर दुख उठाया, माँ ज्यादा तकलीफ उठाई, यह औरत का मुकाम बयान करता है इस्लाम। फिर उसके अलावा मेरे भाइयों, अगर हम गौर करेंगे तो औरत जो है ना, औरत के पास इतनी ताकत है कि फिरौन जैसे जालिम से भी अपनी बात मनवा सकती है औरत। यह औरत का मुकाम है। औरत अपने आप को नहीं समझी ना। असल में आज लोग क्या बोलते हैं, मौल साहब मेरा शोहर ऐसा है, हमारे को फोन आते रहते, शिकायतें करते, मौल साहब मेरा शोहर ऐसा है, ये करता वो करता, नहीं सुनता, ऐसा वैसा वैसा। अरे कैसा भी होगा तुम्हारा शोहर, लेकिन फिरौन से बड़ा जालिम तो नहीं हो सकता। लेकिन फिरौन जैसे जालिम को भी एक औरत अपनी बात मनवा ली उसके सामने। फिरौन, उसको जो खतरा था मर्दों से, लड़कों से, बच्चा पैदा होगा तो मेरी हुकूमत को नुकसान होगा, इसलिए वो कई हजारों बच्चों को कत्ल किया था। लेकिन एक औरत के कहने की वजह से वो क्या करता? मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ देता। मेरे भाइयों याद रखो, अगर हम लोग इस तरह कुरान निकाल कर देखेंगे तो बहुत सारी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने औरतों का मुकाम बयान किया। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी औरत जो होती है, औरत की हिम्मत इतनी ज़्यादा होती, औरत का कलेजा कभी कभी मर्दों से भी ज़्यादा बड़ा होता। कभी कभी कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डरते हुए घर को आए, कंबल उड़ा दो बोल के, क्या बोल रहे थे? आए खदीजा, मेरी जान खतरे में है, मुझे ऐसा लग रहा शायद मैं मर जाता होऊंगा, मेरे जान का खतरा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे क्या होता नहीं मालूम, मुझे कंबल उड़ा दो, डर लग रहा बोल के घर को आए। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या करी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहर थे, अल्लाह के अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह जाया नहीं करेगा तुमको। क्यों? तुम गरीबों की मदद करते, तुम मिस्किनों की मदद करते, तुम मुसाफिरों की मदद करते,
تم رشتوں کو جوڑتے, تم اتنے اچھے کام کرنے والے, اللہ ضائع نہیں کرے گا. ہمت سے رہو, ڈرنے کی ضرورت نہیں. شوہر ڈر رہا لیکن بیوی ہمت دے رہی, بیوی ہمت دے رہی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, عورت کیا ہے, اپنے آپ کو تو پہچان لے, پہلے اپنی قدر تو کر لو. اسلام تمہارے کو کیا مقام دیا, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر سوچیں گے تو. اور اسلام کے لیے سب سے پہلی جان دینے والی, اپنی جان کی قربانی دینے والی کون تھی؟ نام کیا تھا جی؟ نوجوانوں بولو سب لوگ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نامہ یاد رہنا جی ہم کو. کون کیا کیا کرے, سمیہ کیا کری, عائشہ کیا کری, فاطمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, صحابیات, صحابہ کی زندگیاں یاد ہونا جی. ہمارے کو خالی آئی پی ایل کے سینچریاں معلوم, کون کتنے سینچریاں مارا, کون کتنے, صرف سینچریاں نہیں, ان کے افیرا معلوم, ان کے گرل فرینڈ نہ معلوم, بوائے فرینڈ نہ معلوم, کس کا کس کے ساتھ چل رہا معلوم, سب معلوم. کون کس کے ساتھ لیو ان میں ہے, کون کس کے ساتھ ڈیٹنگ میں ہے, کس کے کتنے بچے, ان کے بچوں کے نام معلوم. کوہلی کیا رکھا, اس کی بیٹی کا نام یہ معلوم ہے. اللہ کے لیے غور کرو. اسلام کے بارے میں نہیں معلوم ہم کو, ایسا نہیں ہونا. اس لیے سیکھنا ہے نوجوانوں, خاص طور سے علماء بیٹھے آپ کے مساجد میں ماشاءاللہ, علماء سے سیکھو, فائدہ حاصل کرو. تو اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی کون؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاءاللہ. اور سب سے پہلے نبی کو نبی ماننے والی کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ برکت دے آپ کو. کون جی؟ اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی بولنے والی, میں مانتی ہوں تم نبی بولنے والی بھی عورت ہے, وہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عورت کا مقام ہے. اور عورت کو اسلام نے کیا کیا مقام دیا یاد رکھو. اسلام کہتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں. اسلام کہتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہے. جیسا کہ ابھی ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پڑھے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تعالیٰ کیا بولا, اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اس دنیا میں پھیلا دیا. تو اسلام میں دیکھیے دونوں برابر ہے کا مطلب کیا ہے, اس کے دائرے میں یہ بڑی ہے, اس کے دائرے میں یہ بڑا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ایگزام سے اگر مثال لے لیں گے نا, کہ 100 مارکس کا اگر کوئی کوشچن ہے تو ایک سبجیکٹ میں ایک بچہ 90 مارکس لے کر آیا, اور ایک سبجیکٹ میں وہی بچہ 35-40 لے کر آیا. اگر دوسری طرف دیکھیں گے, ایک بچی جس کا اس میں 90 آیا تھا, اس کا اس میں 35 آ سکتا ہے, 40 آ سکتا ہے. جس میں اس کا 90 آیا اس کا 35 آ سکتا ہے. لیکن کل ملا کے اس کو بھی 100 آئے, اس کو بھی 100 آئے. تو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر سب برابر ہے. لیکن نہیں, عورت یہ سوچے کہ میں بھی مرد کے جیسا برابر ہر چیز میں بولے تو وہ غلط ہے. عورت کا دائرہ اللہ تعالیٰ بتایا, اس میں تم بڑے ہو. تم گھر کے کام میں, گھر کی ذمہ داریوں میں, اولاد کی صحیح تربیت کرنے میں, اس نسل کو, اس قوم کے لیے اچھا بہتر بنانے میں, ان تمام چیزوں میں تم آگے ہو. چلو تم اس میں آگے بڑھ کے تم اس میں بڑھے, تم اس میں کام کرو. مرد کو بلا کہ چلو تم باہر نکلو, کماؤ, کام کرو, محنت کرو, اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ. اس میں یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری اس میں بڑی, تمہاری ذمہ داری اس میں بڑی. لیکن یہ سوشل میڈیا کا اثرات کی وجہ سے نہیں, ہم بھی مردوں کے برابر جاتے, کام کرتے, ہم بھی برابر پھرتے, گھومتے, آفس میں جاتے بولے تو پھر اس کے نقصانات بھی دیکھ رہے. آج جتنے بھی جرائم ہو رہے, جو بھی ریپ کیسز, مرڈر کیسز, یہ تمام چیزیں ہو رہی, ان عورتوں سے پوچھو بیچاری, ذرا خالی تم بھی سوچ کے دیکھو. کامن سینس جو ہے نا, ہم کو بھی اللہ تعالیٰ دماغ دیا نا, خالی سوچ کے دیکھو بیچاری ان عورتوں کی کیا حالت ہے جو صبح اٹھ کے جاب کرتی, لیکن صبح اٹھ کے سب سے پہلے گھر کی صفائی کر لینا, پکانا, ٹفن بنانا, بچوں کو ریڈی کرنا, خود ریڈی ہونا, شوہر کے لیے ٹفن بنانا, پھر دھکے کھاتے ہوئے RTC بساں, آٹو پکڑ کے جاب کو جانا, محنت کرنا, کام کرنا صبح سے شام تک. وہ جاب ہو یا دکان میں کام ہو یا کون سا بھی کام کر کے, کھیتی باڑی کرنے والے بھی کتنی محنت کرتی, پھر شام کو آتی, پھر پکانا, دھونا, صاف کرنا, اتنا کام اس کے اوپر, اتنا بوجھ. جاب کرنے والوں کی حالت کتنی بری ہے. لیکن اسلام میں عورت کو کیا مقام دیا, تم گھر کی ملکہ ہو, تم ملکہ ہو, تم پرنسس ہو. ہمارے عورتیں آج کل شاید کریم نگر میں ہوں گے کہ نہیں کہ میں نے دیکھا, لیکن ہمارے نظام آباد میں تو بہت چل رہے. وہ برقعے کے نوز پیساں دیکھتے نا اپن, اس کے اوپر یہاں لکھ کے رہتا پرنسس بول کے, ہے نا, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, پرنسس بول کے رہتا.
یہ لکھ لے کے پرنسس نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے پرنسس بنایا، تم اپنی گھر کی پرنسس ہو، گھر میں رہو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ تمام چیزیں سمجھ رہے نہیں، ہم بھی ان کے برابر، دونوں کی فطرت الگ ہے، دونوں کا جسم الگ ہے، دونوں کی طاقت الگ ہے، ہر ایک کو الگ الگ اللہ تعالیٰ صلاحیت دیا، وہ صلاحیتیں استعمال کرو۔ تو بہرحال اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اس کے بعد ماں کا مقام اللہ تعالیٰ اسلام میں بتایا، ماں کی عظمت بتایا۔ عورت، تم عورت ہے، تم اگر جب ماں بنتی ہے تو ماں کا مقام یہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جب سوال ہوا میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ماں۔ سیکنڈ نمبر پہ پھر سوال ہوا ماں، تیسری نمبر پہ پھر ماں، چوتھے نمبر پہ اللہ کے رسول بولے باپ۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ماں ماں ماں، ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر۔ چوتھے نمبر پر اب باپ ہے۔ یہ ماں کا مقام دیا اسلام تمہیں۔ پھر اس کے علاوہ بیٹی کا مقام دیا اسلام۔ کیسا مقام دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں الگ الگ ہیں، حدیثوں کے الفاظ الگ ہیں، مفہوم یہ ہے حدیثوں کا، جو 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، بلکہ 2 انگلیاں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بیٹوں کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں آئی۔ 3 بیٹوں کی صحیح پرورش کرے تو، 3 بیٹوں کو انجینئر ڈاکٹر بنائے تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح مل کے رہتا، بلکہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ بیٹوں کے لیے نہیں آیا، عظمت بیٹیوں کے لیے آیا، عورتوں کے لیے آیا۔ اس لیے بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنا، بیٹیوں کو منحوس نہیں سمجھنا، بیٹیوں کی صحیح پرورش کرو، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے رہنے کا موقع۔ جی کبھی سمجھے اس حدیث کو؟ بولو کم از کم۔ چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھے، ہے نا بھائی؟ ذرا ہاں یا نہ بولو، نہیں تھے نا؟ اللہ کے رسول کی صحبت تو نصیب نہیں ہوئی نا۔ ایک ایمان والے کو ایک خیال ہمیشہ، ایک تکلیف، اللہ کے رسول سے ہم کو محبت تو ہے، لیکن اللہ کے رسول کی وہ صحبت جو صحابہ کو نصیب ہوئی، وہ صحبت ہمیں تو دنیا میں نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کو دیکھنے کا موقع ہم کو نہیں ملا، اس ثواب سے ہم محروم رہ گئے۔ لیکن کبھی چلو ایک موقع تو چلے گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر میں نہیں لکھا، لیکن ایک دوسرا موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا، اللہ کے رسول کے بازو میں ٹھہرنے کا۔ کب ملتا جی وہ موقع؟ کب ملتا؟ جنت میں جائیں گے تو، ہے نا؟ جنت میں جائیں گے تو کبھی دل سے دعا کرتے ہوئے، اللہ دنیا میں تو موقع نہیں ملا میرے نبی سے ملاقات کرنے دیکھنے کا، لیکن کل قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت نصیب فرما، بول کے دل سے دعا کرے۔ کبھی دل میں یہ خواہش ہوئی؟ اگر ہوئی تو سچے ایمان والے ہیں۔ خالی دنیا میں نعرے لگا کہ میرے کو نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، خالی جھنڈے لگا لینا، آنکھیں چوم لینا، یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت یہ ہے کہ اللہ دنیا میں نصیب نہیں ہوئی صحبت، قیامت کے دن تو نصیب ہو جائے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کے رسول کے بازو میں ایسا ٹھہرنے کا موقع حدیث میں بتائے، کیا کرے تو ملتے؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولو ابھی سنا ہے نا حدیث، اللہ کے رسول کے بازو میں ایسا ٹھہرنے کا، ایسا 2 انگلیوں کے جیسا بازو میں ٹھہرنے کا موقع مل رہا۔ دنیا میں کیا کرے تو ملتا یہ موقع؟ 3 بیٹیوں کا، ماشاءاللہ، کیا بولے؟ 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، خوش ہو جانا چاہیے۔ اچھا یہ بیٹی کا مقام، اور بہن کا مقام کیا ہے؟ ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بہنوں کی اچھی پرورش کی وہ اس کے جنت میں جانے کا باعث بنتی ہے۔ بہنوں کا ہونا بھی بڑی خوش نصیبی ہے بھائی۔ آج ہم لوگ پریشان رہتے، ارے کیا ہے، ہمارے امی ابا 3 بہناں 4 بہناں ہیں، میں اکیلا بھائی، ان کے لیے بس زندگی بھر کام کرو، ان کے شادیاں کرو، پریشان رہتے، جھڑکیاں۔ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ بہناں ہیں تو ان کی بھی صحیح تربیت کرو، پرورش کرو، انشاءاللہ یہ بہنیں تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب عورت بیوی بنتی ہے، دیکھو اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ ماں بنے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بیٹی بنے تو بیٹی اللہ کے رسول کے ساتھ صحبت دلا رہی، بہن بنے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہی، اور اگر بیوی بنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ اچھا کون؟ اچھا اپنی زبان میں بولنا بولے تو
میں اچھا، اگر ماں سے پوچھیں گے بیٹے کے بارے میں، ہاؤ میرا بیٹا ہیرا بولتی نا، میرا بیٹا بہت اچھا بولتے نا، ماں بولے تو نہیں ہیرا نہیں، بہن بولے تو ہیرا نہیں۔ 100% مارکس کس کو ملنے والے؟ جس کی بیوی بولنا، بیگم بولنا، ہاؤ جی میرے شوہر بہت اچھے۔ آج عورتوں کی حالت یہ ہے، کیونکہ مرد ویسے ظالم بھی ہے، اتنا ظلم کرتے، باہر اتنے میٹھے باتاں کرتے، دوستوں کے ساتھ ہنستے مذاق کرتے، گھر میں جاتے چاہے تگے، کیا زبان، کیا گالیاں دینا، مارنا، فائٹنگاں کر لینا، یہ چلتا ہمیشہ۔ اس لیے شوہر جب خاموش بیٹھتی، شوہر جانے کے بعد اکیلے میں پوچھنا، انہیں بھی آرے سے نیچے نہیں اترتی، آرے بولتی، اتنا ظالم انہیں، کیسا کی مجبوری کو زندگی گزار لے رہی، اب کیا کرنا، ایک بار ہو گئی شادی، اس کو چھوڑے تو دوسری شادی نہیں ہوتی، ایک پریشانی، اور 2 بچے ہو گئے، 2 بچوں کو لے کے میں کدھر جانا بول کے مجبوری کو زندگی گزار رہی، لیکن بچوں کو بولتی نا، اس لیے ماں انہیں نہیں ہے جب، ارے بابا تیری شکل دیکھ کے اس کے ساتھ زندگی گزاری رہی، نہیں تو کب کی چھوڑ کے چلے جاتی بولتی ہوں۔ کہیں تو ظلم کرتے ہو ایسا مرد، اکثر، سب نہیں، لیکن یاد رکھو تم اچھے کی نہیں، گارنٹی کون دینا والا؟ اسلام، بیوی دینا۔ ہاں، ایک مرد اچھا کون بولنا؟ بیوی بولنا، میرے شوہر اچھے جی، اکیلے میں بھی بولنا، شوہر کے سامنے بھی بولنا، شوہر نہیں ہے تو بھی بولنا، میرے شوہر سب سے اچھے ماشاءاللہ، تب جا کے تم اچھے بنیں گے، یاد رکھو۔ تو یہ عورت کا مقام ہے۔ عورت کا کیا مقام دیا؟ تم گارنٹی دیے تو مرد اچھا، تم گارنٹی نہیں دیے تو انہیں اچھا نہیں ہوتا، یاد رکھ۔ اس کے بعد تعلیم کا حق دیا۔ اسلام کیا دیا عورت کو؟ آج بول رہے نا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، آج نعرے ہیں حکومتوں کے، لیکن بیٹی پڑھاؤ کون بولے سب سے پہلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے بولے۔ بیٹی پڑھانا آج کی حکومت کا نعرہ نہیں، اللہ کے رسول 1450 سال پہلے بولے، پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو علم حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد اسلام کیا دیا عورت کو؟ اسلام یہ مقام دیا کہ اسلام وراثت میں بھی حق دیا اس عورتوں کو۔ وراثت میں حق، سورہ نساء آیت نمبر 7، سورہ نساء آیت نمبر 4، 4 اور 7 نکال کر دیکھو، مہر بھی ملتا شوہر کی طرف سے عورت کو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مرد دیتے نہیں، ہے نا، اسلام دیا حقوق، آج ہماری سوسائٹی نہیں دے رہی وہ حقوق، یہ الگ بات ہے، یہ ظالم ہے۔ مہر دے بولے تو 5000 ادھار میں لکھا لیتا، 5 لاکھ نیٹ لے لیتا، ہاں، جہیز کے نام سے نیٹ ہونا، نیٹ نہیں پہلے چھونا، ایڈوانس میں رسم ہوئی جب سے چھونا، کیوں؟ یہ فقیر کو شادی کر لینے کے لیے پیسے نہیں رہتے، وہ جو دیے سو 5 لاکھ لے کے شادی کا خرچہ نکال لیتا، اس لیے ایڈوانس میں سے لے لیتا 5 لاکھ۔ مہر بولے تھا ادھار لکھو حاجی صاحب، ادھار کب تک؟ ادھار مرے تک ادھار، مرنے کے بعد بڈھیا پکڑ کے لے کے آ کے معاف کرو معاف کرو معاف کرو بولے تو اب انہیں کیا بولیں گی روتے ہوئے؟ معاف کرو نہیں بولے تو نہیں، اٹھ کے دے رہے مردے بول کے پوچھیں گی، ہاں، انہیں دیتا نہیں وہ ہوتا نہیں، زندگی بھر دیا نہیں، اب کیا دیتا بول کے جا بول کے انہیں معاف کرو بول کے بول دیں گے۔ ایسا مہر معاف ہوتا کیا؟ مہر عورت کو ملنا چاہیے۔ اور دوسرا وراثت میں حق، باپ کی پراپرٹی، باپ دادا کی جو پراپرٹی سب بھائیاں کھا لیتے، بہنوں کو دیتے نہیں، غلط ہے یہ، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، یاد رکھو۔ بہنوں کو بھی جو حصہ اسلام نے مقرر کیا، اپنی بہنوں کو 2 پراپرٹی میں حصہ، بھائیاں اگر کھا لیں گے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ پھر اسی طرح اسلام عورت کو زبردستی نکاح سے آزاد کیا۔ اسلام میں جیسے مرد اپنی مرضی سے شادی کرتا، عورت بھی اپنی مرضی سے کریں گی۔ عورت کو بلیک میل کر کے، زبردستی کر کے، میں بولے اس کو تو کر لینا، انہیں پسند نہیں ہے تو بھی شادی کرا کے اگر دے دیں گے تو یہ ظلم ہے، اسلام اسے پسند نہیں کیا۔ نہیں، عورت اگر راضی ہے، آپ جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اس سے پوچھو، اگر وہ بولیں گی کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے راضی ہے، میں راضی ہوں، ابا میں راضی ہوں، تبھی جا کے اس کا نکاح ہو سکتا۔ زبردستی نکاح کریں گے تو نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ پھر عورت کو کیا مقام دیا؟ عورت کو اسلام اس کی عزت اور عفت کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے طریقہ بتایا۔ اسلام عورت کی عزت کی حفاظت کیا۔ اب دیکھو اب دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے، عزت سے یہیں سے شروع ہو رہا ہے، یاد رکھو، یہ 10واں مقام جو عورت کو اسلام دیتا، اس کی عزت کی حفاظت۔ اب یہاں سے ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں، عمل کرنا ہے۔ میری ماں بہنیں، تمہیں یہ مقام اسلام دیا تو پھر تمہیں بھی عمل کر کے بتانا ہے کہ میں سچی مسلمان ہوں۔
اللہ تو مجھے اتنی عزت دیا، حالانکہ یہ عزت اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے عورت کو نہیں تھی. عورت بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے عرب کے لوگ. ہمارے اس ہندوستان میں کیا کر رہے تھے؟ ستی سہاگمانم پڑھے تھے نا بچپن میں اسکول کے کتابوں میں. مرد مر گیا تو زبردستی اس کو بھی ڈھکل دے رہے تھے. پراپرٹی میں کہاں ہے پراپرٹی میں کوئی دوسرا مذہب دیتا حصہ؟ کوئی نہیں دیتا. آج اسلام دیا تم کو، اور اسلام تمہاری حفاظت کا انتظام بھی کیا. وہ چیز آج عورتوں کو پسند نہیں آ رہا. یہ جو حفاظت کرنے کا، عزت کی حفاظت کرنے کا طریقہ اسلام دیا، یہ آج ہمارے عورتوں کو اچھا نہیں لگ رہا. عورتیں سمجھ رہے یہ کیا ہے؟ پردہ پردہ پردہ. ہم بھی آزاد ہے. آزادی کا مطلب معلوم ہے؟ جہاں آزادی آزادی بول کے عورتیں گھوم رہے نا، آپ کبھی دیکھو ان کی زندگیاں. جتنی ایکٹریسز ہے، جتنی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی سنگرز ہیں، وہ عورتوں کی کبھی زندگیاں، ان کی ہسٹری کبھی پڑھ کے دیکھو. وہ کتنی زیادہ ڈپریشن میں رہتی، کتنا زیادہ ڈرگس لیتی، نشہ لیتی نیند نہیں آنے کی وجہ سے. کتنی ہیروئنز ہے جو خودکشی کر کے مر گئی. کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، لیکن کیونکہ ان کی زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. آزادی آزادی کے نام سے وہ صرف ایک ویشیا بن کے رہ گئی، ایک رکھیل بن کے رہ گئی. ان کی نظروں میں یہ جو یورپ ویسٹرن کلچر ہے نا، ان کی نظروں میں عورت صرف ایک ناچنے گانے والی، ایک انٹرٹینمنٹ کی ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک کھلونا ہے بس. جتنے دن جوانی ہے، جتنے دن خوبصورتی ہے، خوب مردوں کو انٹرٹینمنٹ کرو، ناچو کودو، ہمارا دل لبھاؤ، بس ہم کو سکون دو. جب تمہاری خوبصورتی اوپر اتر جائے گی، جب تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، بوڑھی بن جائے گی، تمہیں پلٹ کے دیکھنے والا نہیں ہوگا. تمہاری زندگی جانور سے بھی بدتر ہوں گی. آج دیکھ رہے ہم، خالی مثال ہی لے لو بھائی آپ، کیونکہ ہمارا معاشرہ قرآن و سنت سے بھی زیادہ، ہمارے خاص طور سے نوجوان علم جو ہے نا، دنیا کا علم ہی زیادہ رکھتے ہیں، خاص طور سے فلموں کا علم رکھتے ہیں. اس لیے میں مثالیں دے رہا ہوں. نیوز کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، اس لیے مثالیں دے رہا ہوں. جن ہیروئنس کو آپ 80s میں 90s میں دیکھے تھے، ان کی حالت آج کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہی ناچنے گانے والے جو ایکٹر ہے، مرد ہے، ان کا آج مقام کیا ہے؟ مردوں کا تو مقام بہت ہے، لیکن جو ہیروئنس اس وقت ان کے ساتھ برابر تھی، آج بوڑھی بن گئی، ان کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے. بھیک مانگ رہی، آج بھیک مانگ رہی، تڑپ تڑپ کے رو کے مر رہی آج. تو ہم جو سمجھ رہے کہ بھائی آج عورتوں کے ذہنوں میں ہے ہم بھی برابر ہے، ہم بھی، نہیں، یہ غلط سوچ ہے جو تمہارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے. تو یاد رکھو، اب عزت کی حفاظت اسلام کیسے کر رہا؟ اب سورہ نور آیت نمبر 31 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. چلو ایک لمبی آیت ہے، لیکن اتنا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو، اور اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھے. گریبان بولتے سینہ، چھاتی، اپنے سینے پر اوڑھنیاں ڈال کے رکھو. اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرو، لوگوں کے سامنے مت دکھاتی ہوئی پھرو. اپنے نظروں کی بھی حفاظت کرو. اور اس آیت کو آخر تک آپ پڑھیں گے نا، اپنے پیروں کو زمین پہ زور زور سے مار کے مت چلو. قرآن میں یہ پورا پردے کا، یہ تمہاری عزت کی حفاظت، یہ پروٹیکشن کے طریقے اسلام بتایا. تمہاری حفاظت کیسے ہوگی؟ نرم لہجے میں بات مت کرو. یہ تمام چیزیں تمہاری عزت، تمہاری حفاظت کے لیے ہے. لیکن یہ چیزیں آج مسلمان عورتوں کو اچھی نہیں لگ رہی. کیا بول رہی؟ ارے یہ کیا ہے، ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. ایک اور آیت بھی سناتا ہوں، سنو. سورہ احزاب آیت نمبر 59. یہ پردہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کے عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لے، اس سے وہ بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی. اب ذرا اس آیت کو سمجھو. پردہ کس لیے، برقع کس لیے؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے اس آیت میں. تم اپنے اوپر سے
اوڑھنیاں اگر ڈال کے رکھیں گے، برقعے میں رہیں گے، پردے میں رہیں گے، اپنے جسم کو چھپا کے رکھیں گے، تو ایک تو تمہاری شناخت ہو جائے گی، مطلب تمہاری پہچان ہوگی. کیا پہچان ہوگی؟ کہ یہ عزت والی عورت ہے، یہ اچھی کیریکٹر والی عورت ہے، اچھی کیریکٹر کی نشانی برقع ہے، بول رہا قرآن. آج میں کیا بتاؤں بھائی، برقعے کے بارے میں گھنٹے گھنٹے بول سکتا ہوں. آج صرف کپڑوں کی وجہ سے کون کیریکٹر والی ہے، کون کیریکٹر لیس ہے، آج ہمارے نوجوان پہچان سکتے ہیں. بولو صحیح بول رہا ہوں میں غلط بول رہا ہوں؟ صرف کپڑے کو دیکھ کر. خالی آج مارکیٹ میں جا رہے کون کیسے کپڑے پہن رہے اس کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. ارے دوسرے مذہب والوں کو تو چھوڑو، خالی برقع پہننے والیوں میں الگ الگ قسم کے برقعے رہتے نا، ان برقعوں کی وجہ سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ یہ برقع پہنے سے عورت یہ عزت والی ہے، ارے یہ جو برقع پہن کے جا رہی ہے انہیں کیریکٹر لیس ہے. اندازہ لگا سکتے بس کپڑوں سے. اللہ تعالیٰ اسی لیے بول رہا تمہاری شناخت ہو جاتی ہے، تم برقع شرعی برقع صحیح برقع پہنے تو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماحول ہمارا کتنا بھی آج خراب ہوگا، اس کے باوجود بھی ایک مسلمان عورت بس اسٹینڈ میں جب چلتی ہے، بس میں جب چڑھتی ہے، ایک غیر مسلم بھی عزت سے بازو بھرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں میں؟ عزت آج ایک غیر مسلم بھی دیتا برقعے والی عورت کو دیکھ کے. وہی اگر جین پینٹ ٹی شرٹ میں جانے والی کو ہونا بول کے ایسا ٹچ کر کے جاتا. صحیح بول رہا ہوں نا؟ غلط نہیں نا؟ جان بوجھ کے چھیڑنے والا کس کو چھیڑا؟ تمہارے کپڑوں کو دیکھ کے چھیڑتا. اللہ تعالیٰ 1450 سال پہلے بتایا برقعے میں رہو، پردے میں رہو، اللہ عزت دیا تمہیں. اسلام میں یہ مقام دیا تمہاری عزت کی حفاظت کی، یہ برقع تمہارے لیے پروٹیکشن ہے، حفاظت کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ایک تو یہ شناخت ہے، اور دوسرا تم ستائی نہیں جاتی ہے. جیسا کہ میں بھی بولا، چھیڑنے والا کس کو چھیڑتا؟ جتنی کم کپڑوں میں رہتی اس کو اتنا زیادہ چھیڑتا. جو جتنا شرعی ڈھیلا ڈھالا برقعے میں رہتی اس کو چھیڑنے والا نہیں چھیڑتا. اسی لیے جن ملکوں میں شرعی پردہ ہے وہاں ریپ کیسز نہیں ہے اتنے زیادہ، اور جتنے کم کپڑے جس ملک میں پہنے جاتے اتنی ہی زیادہ وہاں پر ریپ کیسز ہے. ہاں، یہ ایکٹر، ایکٹریسز، سنگرز، یہ جو عورتیں جتنی بھی ہیں نا ان ملکوں کا، کبھی آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھو ریپ کیسز کہاں زیادہ ہوتے، عورتیں زیادہ مرڈر کہاں ہوتی، کن عورتوں پر ایسڈ پھینکا جاتا، کن عورتوں کے اوپر بہت زیادہ زنا بالجبر ہوتا. آپ کو پتہ چل جائے گا. جہاں شرعی برقع ہے وہاں عورتوں پر ظلم کم ہے، نہیں بولوں گا، کم ہے. لیکن سب سے زیادہ عورتوں پر ظلم انہی جگہوں پر ہے جہاں پر پردہ نہیں ہے. تو یاد رکھو آج پردہ، اب میری ماں بہنوں یہاں سے غور سے سنو، میرے بھائیوں آپ بھی سنو. پردے کو لے کر ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی. پردہ برقع نام کا رہ گیا ہے، اور سب کی بات نہیں بول رہا ہوں، ماشاءاللہ سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، سب غلط ہے یہ میں نہیں بول سکتا، ہر جگہ. لیکن زیادہ تر غلطیاں ہو رہی، کم لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے پردہ اور برقعے میں ہیں. کہیں پر برقع ہمارے نام کا رہ گیا ہے، کہیں ہمارے مطلب کا رہ گیا ہے، کہیں ہمارے فائدے کا رہ گیا ہے، اور کہیں پر بس زبردستی کا پردہ رہ گیا. عورتوں کو آج پردہ برقع بولے تو ہاؤ جی کون سا کہ امی ابا زبردستی پہنا دیے، ہم پہن لیے نکل گئے. شوہر کے سامنے، اور شوہر پردہ نہیں کرے تو برقع نہیں پہنے تو غصہ کرتا ہے، اس لیے پہن لیے. اسی لیے میں دیکھتا ہوں زیادہ بسوں میں سفر ہوتا تو دیکھتے جب تک شوہر آ کے ٹاٹا بائی بائی کر کے چلے جاتا، سیٹ میں بٹھا کے بیچارہ انہیں جاتے چدر برقع اتار کے بیٹھ جاتے عورتیں. کیوں؟ اپنی مرضی کا برقع رہ گیا، اپنی مرضی کا پردہ رہ گیا، نام کا پردہ رہ گیا ہے، یاد رکھو. لیکن آج جس برقعے کو، جس پردے کو بوجھ سمجھ رہی عورتیں، یہی برقع ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور برقع پہننا، پردہ کرنا عبادت ہے، یاد رکھو میری ماں بہنوں، عبادت ہے، ثواب ملتا آپ کو. اللہ کا ہر حکم، عبادت بولتے ہیں کس کو جی؟ اللہ جو حکم دیا اس پہ عمل کرنا، جن برائیوں سے، جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا رک جانا، یہی عبادت ہے. تو اللہ کا حکم سمجھ کر تم برقع پہنتے ہو تو تمہارا برقع پہننا بھی عبادت. لیکن آج اللہ کا حکم سمجھ کے برقع پہننے والی کتنی عورتیں ہیں، موقع ملے تو برقع اتار دیں گے بلکہ دیکھنے والے عورتیں زیادہ ہیں.
کب موقع ملے تو جب اتار دیں گے بول کے بولنے والے. خوشی سے یہ میرے رب کا حکم ہے, میرے اللہ کا قانون ہے, میرا دین اسلام ہے, تو اسلام نے میرے پروٹیکشن کے لیے یہ جو طریقہ دیا برقعے کا, میں خوشی سے برقع پہن کے باہر نکلوں گی. اس طرح خوشی سے برقع پہننے والی کتنی عورتیں ہیں, کتنی عورتیں ہیں, اپنے آپ سے سوال کر لینا. تو یاد رکھو, اصل میں یہ جو ننگا پن ہے, برقع اتارنا, جسم سے کپڑے اتارنا, کپڑے کم پہننا, اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہوئے پھرنا, اس میں عزت ہے جو سمجھ رہے نا. اصل میں یہ کس کی چال ہے معلوم ہے؟ کون چاہتا یہ شیطان چاہتا ہے. شیطان یہ چاہتا. کیسے؟ اگر ہم سورہ اعراف نکال کر دیکھیں گے, آیت نمبر 20 سے آپ پڑھتے جاؤ, شیطان کا, آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے پورا ہے. ایک آیت صرف میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ذرا غور سے سنو. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی, دونوں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ کر دیں. آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ابھی تک ایک دوسرے کے شرمگاہیں ظاہر نہیں تھی, ایک دوسرے کو نہیں دکھ رہی تھی. جنت کا جو بھی لباس تھا اللہ بہتر جانتا, لیکن شیطان کیا چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کو ننگا کر دے, ان دونوں کے جسم سے لباس اتار دینا, یہ شیطان چاہ رہا تھا. اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہو جاؤ. کیا بولا؟ جاؤ جی, جا کے وہ جھاڑ کے پاس جا کے کھا لو, اس کا پھل توڑ لو, کھا لو. آگے آیا تو میں قسم کھا کے بول رہا ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہارے اچھے کے لیے بول رہا ہوں. شیطان کبھی بھی ہمارا دشمن بن کے نہیں آتا, دوست بن کے آتا. ایک بات یہ بھی یاد رکھ, شیطان کبھی بھی دشمن بن کے, دوست بن کے آتا. ارے لے رے ماموں, چل رے چچا. سب سے پہلے شراب پینا کون سکھاتا؟ دوست سکھاتا کہ دشمن سکھاتا؟ دشمن آ کے ارے میں پی رہا ہوں تو بھی پی رہے بولتا کہ دوستی چاہتا. لے رے ماموں, پی رے چچا, میں بھی کیا پہلے سے پیا کرے, میں بھی ابھی شروع کرانا رے, بڑا مزہ آتا رے, اچھا رہتا. سگریٹ لے کے ایک کش مار, ایک کش ذرہ ایسا لے کے ایسا پھوک, ایسا بولتا ہے. سکھاتا دوست, لیکن کون؟ شیطان دوست کی شکل میں. تیرے اچھے کے واسطے بول رہا ہوں رے, 10th میں فیل ہوا, کئی کو اتنے ٹینشن میں ہے, سوچ میں نیند نہیں آ رہی, ایک پیگ مار لے رے, کیسی نیند آتی دیکھ. لو فیل ہوا کی رے, بریک اپ ہو گیا کی رے تیرا, کئی کو ٹینشن لیتا, میں ہوں نا, ایک 90 میں لا کے دے دوں, چل ٹینشن ختم, میں تیرے اچھے کے واسطے بول رہا ہوں رے, بولتا. شیطان بھی وہی بولا کہ آدم علیہ السلام سے, آئے آدم میں تمہارا خیر خواہ ہوں, قسم کھا کے بول رہا ہوں, وہ جھاڑ کے نزدیک چلے جاؤ. کیا فائدہ ہوتا معلوم؟ ہمیشہ زندہ رہتے جی, تم کبھی موت نہیں آتی. ایسی گولی میڈیکل میں ملے تو سب لوگ جا کے ڈال لے کھا لیتے. زندہ رہنا, سب کو زندہ رہنا پسند, مرنا کس کو تو پسند ہے جی, کس کو بھی پسند نہیں. آدم علیہ السلام بھی وہی سوچے رہے, ہمیشہ زندہ رہتا ہوں, کہتے قسم کھا کے بول لیا میرا دوستیش نہ بول کے چلے گئے. جا آتے ان کا جو لباس تھا اتر گیا, ختم. اب دونوں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے چپکا لے رہے تھے اپنے جسم پہ. تو اس آیت سے کیا پتا چلا؟ ننگا کرنا کون چاہتا تھا؟ شیطان. ذرا بولو کون چاہتا؟ ننگا پن شیطان کو پسند ہے. کپڑے نہ کو پہنو, کپڑے اتار کے ننگے گھومو, یہ شیطان کو خوشی ہوتی ہے اس میں. آج ہمارے عورتوں یہ شیطانی عورتوں کو دیکھ لے کے ہم بھی ویسا ننگے گھومے تو خوشی ہے, بلکہ برقعے اتار کے جا رہے ہیں. لیکن سوچو میری ماں بہنوں, اگر کچھ باتیں کڑوی ہیں تو معاف کرنا, لیکن آپ ذرا سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ کتنی خطرناک چال ہے شیطان کی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آج یاد رکھو, عورت اور مرد کا جو سطر ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ عورت سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک پورا جسم چھپانا ہے, یہ اس کا سطر ہے. مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے. مرد ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ایک مرد دوسرے مرد کو بھی نہیں دکھا سکتا. اس چیز کو یاد رکھ. ہمارے پاس عورتوں کا پردہ تو بہت یاد رہتا ہمارے کو, لیکن مردوں کا پردہ یاد نہیں رہتا. گھر میں خالی چڈیاں نکراں پہن لے کے گھومتے ہیں ہمارے نوجوان.
राना पूरे दिखते रहते, पिंडलियां दिखते रहते, जायज नहीं, हराम है। एक मर्द दूसरे मर्द को भी नाप से लेके घुटने तक का हिस्सा नहीं बता सकता। औरत का तो पूरा जिस्म ही पर्दा है, पूरा ही जिस्म पर्दा है। और घर में है, जैसा कि महरम रिश्तेदार है, बाप है, भाई है, बेटा है, उसके सामने घर में कौन से जिस्म के हिस्से दिखा सकती है औरत? चेहरा, सर के बाल, गर्दन और हाथ यहां तक, पैरों टखनों तक। ये भी घर में काम काज करते हुए तमाम चीजों में औरत इतना हिस्सा अपने घर के महरम मर्दों के सामने खोल सकती। बाप, बेटा, भाई, ये जो भी है, शौहर के सामने तो कोई पर्दा नहीं है, लेकिन बाकी महरमों के सामने औरत ये जिस्म के हिस्से खोल सकती, इतना जायज है। लेकिन औरत अपने पेट पीठ का हिस्सा सगे बेटे को भी नहीं बता सकती। ये याद रखें। जो साड़ियां पहनते ना, सवाल करते मौलवी साहब साड़ी पहनना जायज है क्या? जायज नहीं है, जायज नहीं है। अगर वो साड़ी तुम्हारे पेट और पीठ के हिस्सों को अगर दिखा रही, तुम्हारा सगा बेटा, तुम्हारा सगा भाई, तुम्हारा सगा बाप घर में है, पेट और पीठ का हिस्सा दिख रहा, तो ऐसी साड़ी पहनना घर में भी जायज नहीं है। हाँ, शौहर के सामने साड़ी पहनना जायज है, यह औरत और मर्द के सतर का हिस्सा है मेरे भाइयों। लेकिन अब याद रखो, जब अल्लाह ताला तुम्हारे को यानी औरतों को इतना मुकाम दिया, तुम माँ बने तो ये मुकाम, बहन बने तो ये मुकाम, बेटी बने तो ये मुकाम, माशरती मुकाम, बीवी बने तो ये मुकाम, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत के लिए इतना प्रोटेक्शन का तरीक़ा, ये सब चीज़ बताया। लेकिन आज औरतों को ये चीज़ पसंद नहीं आके बेपर्दा होके घूमना शुरू करी, ऑफिसों में जाके जॉब करना शुरू करी, कॉलेजों में जाके गैर मर्दों के साथ बातें करना, बैठ के मीटिंग करना, मशवरे करना, हंसी मजाक करना शुरू करी। फिर वहीं से इतने खतरनाक फितने जन्म लिए कि उसकी इज्जत भी चले गई। और आज वही हमारी बहनें जिसको इस्लाम ने इतना अच्छा मुकाम दिया, वो मुकाम छोड़कर गैर मुस्लिमों के साथ, काफिरों के साथ भागने वाली बन रही है। जब इस्लाम पसंद नहीं आया, इस्लाम क्या है पढ़ी नहीं, समझी नहीं, तो फिर गई कॉलेज में गई, किसी से मोहब्बत हो गई, मोहब्बत के कुछ जाल बिछा दिया, कुछ अशआर पढ़ दिया, कुछ उसकी तारीफ कर दिया, उसकी मोहब्बत में चले गई। कितने कैसे सारे दिन ब दिन हर जगह जहां भी जा रहा हूं, मुझे मस्जिद के जिम्मेदार यही बोल रहे, फयाज भाई हमारे पास परसुमिच एक केस हुआ, कुछ तो भी बोलो इस पे, परसुमिच केस हुआ है, कुछ तो भी बोलो। क्या करें भाई, क्या बोले इसके ऊपर? कितना भी रोना रोए कम है। इसके वजूहात क्या, ये अलग टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो इस पर मैं बोलूंगा। लेकिन याद रखो मेरी माँ बहनों, इस्लाम तुम्हें इतना अच्छा मुकाम दिया, इतनी इज्जत दिया, उसके बावजूद अगर तुम अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने दीन को छोड़कर अगर किसी काफिर के साथ, किसी गैर महरम के साथ जब भागती हो ना, तो याद रखो इसके बुरे से बुरे नताइज भी हो रहे। वो अपनी ख्वाहिशें जब पूरी कर लेगा तो आपको होटलों पे बेच देगा। एक वाकया नहीं, कितने सबों के वाकया जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं हम देखते हैं। अपने दोस्तों को जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, अपने दोस्तों की भी ख्वाहिश पूरी कराएगा आपके साथ, और आइए होटलों पे बेच दे रहा, आखिर में खुदकुशी करके मर जा रही। कितनी बच्चियों को, मैं फूल जैसी खूबसूरत बच्चियों को जिनको बचपन में देखता था, ऐसे कई लोगों को मैं देखा। क्योंकि इस्लाम देखो, किसी के घर में बेटी पैदा हुई तो उस बाप को सबसे बड़ी फिक्र बेटी की ही होती ना जी, अपनी इज्जत की होती। अरे बेटी हुई तो उसकी इज्जत। और एक सोसाइटी में 30 साल 40 साल तक एक इज्जत कमाया था बाप, जब 25-30 साल की उम्र में उसके घर में बेटी पैदा हुई तो अब उसकी इज्जत के साथ साथ उसकी बेटी की इज्जत की भी उसको फिक्र रहती है। मेरी बेटी है, उसी वक्त से सोचना शुरू कर देता, अब इसके लिए कमाना, इसके लिए जमाना, उसके लिए सऊदी गया, दुबई गया, मेहनत करा, जमाना शुरू किया। बेटी के लिए क्या क्या ख्वाहिशात, अच्छी जगह शादी करूंगा, अच्छे दामाद को ढूंढूंगा, इज्जत के साथ शादी करके दे दूंगा। जिस घर में बेटियां भी होती, बेटे भी होते, लेकिन बाप की नजर में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी होती जी? बेटी की। बेटे की एक एक बार ख्वाहिश पूरी नहीं करता बाप, अरे खामोश बैठ, कहां बाइक लगाया। लेकिन वही बेटी आके अगर कोई चीज पूछती है तो उसको हजारों का ड्रेस खरीद के दे देता। इतनी मोहब्बत से पाला सो बाप,
آج ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے کہ کسی سے محبت کر کے اپنے باپ کو اپنی ماں کو چھوڑ دے کے جب جا کے کافروں کے ساتھ شادی کر رہی، باپ کو معلوم ہوا تو بوڑھا باپ پولیس اسٹیشن میں جا کے بیٹی کے پیروں پکڑ کے رو رہا، بیٹا ایسا مت کر، بیٹی ان کے پیروں پکڑ کے رو رہا۔ باپ جو اتنے سال سے 40-50 سال سے ایک عزت کمایا تھا سوسائٹی میں، اس کی عزت کو بیچ بازار میں بیچ رہی ہے بیٹیاں۔ میری بیٹی کو، میری بہن کو کوئی غیر مرد دیکھنا نہیں بول کے اس کو پردے میں رکھا تھا۔ قیمتی چیز تھی نا جی، قیمتی چیزوں کو ہی چھپا کے رکھا جاتا نا۔ 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 روپے ہے تو جیب میں رکھ لے کے پھرتے، 1 لاکھ روپے جیب میں رکھ لے کے نہیں پھرتے نا، 1 تولہ سونے کی بسکٹ اوپر کے جیب میں رکھ لے کے نہیں پھرتے نا۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو گھر کے اندر اتنا ہی حفاظت کے ساتھ لاک کر کے رکھتے، اس کو چھپا کے رکھتے۔ اے میری مسلمان بہنوں، اے بیٹیوں، تم ہماری نظروں میں قیمتی ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہو، تم تمہارے باپ کے لیے ایک ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہو، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہو، اس لیے وہ تمہیں چھپا کے رکھنا چاہتا، تمہارا بھائی تمہیں چھپا کے رکھنا چاہتا۔ مارکیٹ میں تم چلتی ہو، تمہارے طرف کوئی غیر مرد آنکھ اٹھا کر دیکھے تو تمہارے بھائی کو تکلیف ہوتی، تمہارے باپ کو تکلیف ہوتی، تمہارے شوہر کو تکلیف ہوتی، میری بہن کو کوئی نہ دیکھے، اس لیے وہ چھپا کے رکھنا چاہ رہا۔ لیکن تم ہے کہ تمہارے بھائی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تم کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے آج ایک کافر کے محبت میں آ گئی، اس کے چند باتوں میں آ گئی، اور سب کی بے عزتی کرتے ہوئے اس کے ساتھ جا کے۔ اور سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جو رب تمہیں اتنا بڑا مقام دیا، جو رب تمہارے لیے تمہیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، انسان بنا کے اتنا بڑا مقام دیا، بغیر مشکل کے تمہیں اسلام جیسی نعمت دیا، تمہاری رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، تمہارے لیے قرآن بھیج دیا، تم جنت میں جانا بول کے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی، ایک نیکی کر لے جنت دے دوں گا بندی، ایک اچھا کام کر لے جنت دے دوں گا۔ اللہ تو چاہتا تجھے جنت میں داخل کرانا، لیکن تم ہو کہ اس رب کو بھی نہیں پہچانے، اس نبی کو نہیں پہچانے، اور ایک کافر کی محبت میں آ کے اس کے ساتھ شادی کر کے تم بتوں کے سامنے جا کے پوجا کرتی ہو۔ کیا جواب دے گی مرنے کے بعد؟ مردوں کے سامنے جا کے مانگتی ہے، مندروں میں جا کے شادیاں کر کے ایسا تلک لگا لیتی، دل کٹتا ہے۔ اللہ تمہیں کیا مقام دے کے بھیجا تھا اور تم کیا کر لیے؟ تم خود اپنی بے عزتی کر لیے، دنیا میں بھی ذلیل، تمہارے گھر والوں کا ذلیل کر دیے، تم خود ذلیل ہو گئے، تم مرنے کے بعد جہنم میں۔ کتنی مائیں روتی، فیاض بھائی میں کیا کروں، میری بیٹی کبھی گھر سے نہیں نکلتی تھی، پردے میں رکھتے، بڑی احتیاط سے رکھتے، ہم ان پڑھ ہیں، ہم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن بچی پڑھ لیتی بول کے آن لائن کلاسز ہے بول کے اس کو موبائل خرید کے دے دیے۔ فیاض بھائی ہماری بچی 8 دن ہوا نہیں نظر آ رہی، بھاگ گئی بول کے کئی ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا، میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا، گھنٹے گھنٹے روتی ہے۔ فیاض بھائی کیا کروں، میری بچی کو ہم کیا نہیں کرے، گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اتنا حفاظت کرتے تھے، بس موبائل تھا وہ پڑھ لے رہی بول کے ہم خاموش بیٹھے، لیکن اس کا کتنے سالوں سے کتنے دن سے چکر چل رہا نہیں معلوم۔ فیاض بھائی ہم سب کو چھوڑ دے کے بھاگ گئی۔ کم از کم اپنے ماں باپ کی قربانیاں ہی یاد آتی آپ کو، اپنے بھائیوں کی عزت ہی یاد آتی آپ کو، تو ایسی حرکتیں نہیں کرتی۔ تو یاد رکھو یہ عظمت ہے۔ چلو پردے کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو یاد رکھو پردہ کس لیے میں بول دیا۔ اس کے بعد آج پردہ جو ہے شرعی پردہ، اسلام جو پردہ چاہتا ہے تم سے، اسلام جس برقعے کو تمہارے اوپر اوڑھنا چاہتا ہے، اسلامی طریقے سے کیسا برقع رہنا، کیسا پردہ رہنا، اس کے چند پوائنٹس ہے، چند نکات میں تمہارے سامنے رکھوں گا، وہ یاد رکھ لو، وہ تمہارا صحیح برقع ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا طریقے سے برقع پہن رہے تو وہ صحیح برقع تو نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ پہلی چیز پہلا کنڈیشن برقعے کے اندر، پردے کے اندر جو ہونا، تمہارا برقع پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہونا، تم پہنتے سو کپڑا پورے جسم کو چھپانے والا ہونا۔ تو اب اس میں کیا سمجھ میں آ گیا؟ یہ پہلے کنڈیشن میں ہی ساڑی بلاؤز آؤٹ ہو جاتے ہیں، ساڑی بلاؤز پہننے والے کا پورا جسم چھپا ہوا نہیں رہتا، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے یہ ساڑی بلاؤز کتنی خطرناک چیز ہے بھائی،
میں جیسا کہ میں بتایا مرد کا سطر عورت کا سطر، مرد کا کم از کم ناف سے گھٹنے تک رہے تو بھی چل جاتا، لیکن عورت کا پورا جسم ڈھانپنا، لیکن آج الٹا ہو گیا۔ تم جو شرٹ پہنے نا بھائی کتنے سینٹی میٹر میں سلتا جیے؟ بولو ذرا، 2 میٹر، ہاں 2 سے بھی زیادہ چھونا، ٹھیک ہے۔ عورتوں کا بلاؤز کتنے میں سلتا کبھی پوچھو؟ خالی 70-80 سینٹی میٹر میں سلتا، 70-80 میں۔ کس کا جسم چھپانا تھا، کس کا جسم چھپا رہے، ہم خود سوچو ذرا۔ یاد رکھو برقع پردہ ایسا ہونا تمہارے پورے جسم کو، اور مرد کا بھی وہ لنگی لنگی بن لے کے بھی اگر باہر نکلا نہاتے وقت خالی ٹوال بن لے کے ٹاول بن لے کے بھی ناف سے لے کے گھٹنے تک، ویسے ہی ٹوال بن لے کے اگر بازار میں دکان کو بھی آیا کوئی فتنہ ہوتا؟ جی فتنہ نہیں ہوتا۔ لیکن عورت کے جسم کا اگر تھوڑا بھی حصہ دکھ گیا تو بڑا خطرناک فتنہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو جاتے۔ ہاں تو اس لیے عورت کا پورا جسم چھپانا یہ پہلا کنڈیشن۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ایک حدیث اتنی اہم ہے، یہ ایک حدیث یاد رکھ لو بس ختم، تمہارے کو پردہ کیا ہے سمجھ میں آ جاتا۔ اس کے لیے بہت ٹائم بھی لگتا، لیکن ٹائم دیکھتے گئے تو میرے کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹائم نزدیک آ رہا، عنوان بڑا ہے، پھر بھی کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ، ٹینشن مت لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، 2 جہنمیوں کی جو صفتیں ہیں، یعنی عنقریب ایسے عورتیں آنے والی ہیں، ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک قوم کے بارے میں بولے اللہ کے رسول، اور دوسرا بولے کچھ عورتیں ایسی آئیں گی جن کے سر اونٹ کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، اور کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، دوسروں کو مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، مائل بولے تو اٹریکٹ ہونا۔ یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، بولے یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ میری ماں بہنوں یاد رکھ لو، خالی نماز پڑھ لے رہے مول صاحب، جمعہ مسجد کو آ جا رہے، رمضان میں روزہ رکھ لیے، بس ختم، ہم جنت میں چلے جاتے، ہم شرک نہیں کر رہے، ہم درگاہ کرنے نہیں جا رہے، تعویذہ نہیں پڑھ لے رہے، نہیں، یاد رکھو یہ حدیث بھی یاد رکھو، اگر اس پر عمل نہیں ہوا تم جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ بولے کیا؟ پہلی چیز اونٹ کے کوہانوں کی طرح سر کے جوڑے، بولے تو چونڈا بولتے، دیکھو چونڈا بنانے والے، یہ گردنوں کے نیچے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سر کے اوپر کچھ لوگ ہم بنا کے رکھتے، اس کے اوپر سے سکراپ باندھ کے رکھتے، ایسا اونٹ کے کوہانوں کے جیسا، اس میں ایک اٹریکشن رہتا، ایسا اگر سر کا جوڑا بنائے تو جنت میں نہیں جاتے۔ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی، مطلب ایک تو ٹائٹ یا نہیں تو پتلے، پورا جسم دکھ رہا، ایک ایک حصہ، ایک ایک شیپ دکھ رہا، ایسا کپڑا پہنیں گے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور ایک بات کیا بولے؟ مائل کرنا، تم اگر بازار میں نکلے تو تمہارے کپڑوں کو دیکھ کے، تمہارے چال ڈھال کو دیکھ کے نہیں دیکھنے والا بھی مڑ کے دیکھ رہا تو سمجھو کہ تم جنت میں نہیں جاتی۔ اٹریکشن پیدا کرنے والا کپڑا، اٹریکشن پیدا کرنے والا برقع پہنیں گی تو جنت میں نہیں جا سکتی۔ ایک سادہ سیدھا ڈھیلا ڈھالا ایسا برقع پہنو، راستے میں مارکیٹ میں چل بھی رہے تو ارے انہیں شادی شدہ ہے کہ جوان ہے کہ بڈھی ہے کہ کون ہے کہ معلوم نہیں ہونا، ایسا برقع پہننا۔ ہمارے عورتیں ایسا برقع خرید لیتے، یا نوز پیساں پہ شہزادی کتے، پرنسس کتے، سبحان اللہ کتے، ماشاء اللہ کتے، انہیں نہیں دیکھنے والا بھی آوارہ پٹا پہنے کے لکھ لی رہے بول کے پلٹ کے دیکھتا، سبحان اللہ بولتا، اس کو کامنٹ کر کے جاتا۔ یہ طریقہ ہے۔ ایسا اٹریکشن والا پہنے تو نہیں جاتے، یاد رکھو، ایسا اٹریکشن والا پہنے تو جنت میں نہیں جاتے۔ ہنسنے سے زیادہ رو ان حدیثوں کو یاد کر کے، اگر آج تک ایسے برقع پہنے تو یاد رکھو رونے کی ضرورت ہے، جنت میں تو نہیں جا سکتے، یاد رکھو۔ اس کے بعد حجاب خود زینت نہ ہو، یعنی تم جو برقع پہنے وہ خود خوبصورت نہیں ہونا، مطلب تم خوبصورتی کے لیے اندر جو ڈریس پہنے نا، کپڑا کلر کا جو پہنے نا، یہ کلر کے کپڑے کو چھپانے کے لیے اوپر سادہ کالے کلر کا سمپل ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتے، اندر کی خوبصورتی دکھانا نہیں بول کے اس کو پہنے، لیکن اوپر پہنے سے برقع جتنا خوبصورت ہے، بیل بوٹے نگاں، گولڈ کلر، ریڈ کلر، پنک کلر، چمکیاں، ابا نے دیکھنے والا ہے اوپر سے اتنی خوبصورت ہی نہیں، اندر کتنی خوبصورت ہے کہ بول کے سوچتا ہوں۔ اوپر کا برقع اچھا چمک رہا ہے تا، اس کے اندر پہنے سے ڈریس کتنا چمک رہا ہے کہ بول کے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی، تو یہ کہیں کا برقع ہو گیا؟ یہ برقع نہیں ہوتا، زینت کو چھپانے والا برقع ہونا۔ دوسری کنڈیشن۔ تیسرا، پتلا نہیں رہنا، موٹا رہنا، کپڑا پتلا نہیں رہنا۔ بولتے ہوئے شرم آتی میرے مسجدوں میں بولتے ہوئے، لیکن عورتیں پہن رہے تو اب کیا بولنا، ایسے بے شرم عورتوں کو تو بولنا پڑتا۔
अंदर के कपड़े नजर आते जी, बाहर पहने से कपड़ों के अंदर से अंदर के कपड़े नजर आ रहे, ऐसे पतले अंडर गारमेंट्स नजर आते, ऐसा कपड़ा पहनना जायज नहीं है, याद रखो। फिर चौथी चीज, तंग नहीं रहना। टी शर्ट हम पहन लेके जाते ना आज औरतां, जवान लड़कियां, टी शर्ट टाइट टाइट, वो लेगिन कहते, लेगिन टाइट, पूरा लेग कैसा है कि बताता वो पूरा शेप, औज़ुबिल्लाह। अल्लाह के रसूल पहले जो बोले ये तंग कपड़ा, ये इस्लामी तरीका नहीं होता, याद रखो। टाइट नहीं रहना। बुरखे भी सिला लेते हैं औरतों को, मैं देखता हूँ उन्हें मार्केट में बुरखा खरीद लेती, घर को जाके मशीन पे ऐसा साइड से सिलवाया डाल लेती, ऐसा डाल। तुम देखो जाके तुम्हारे औरतों को, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को बहुत तकलीफ होती भाई ये बातों से। औरतों के बुरखे देखो साइडा से सिलवाया मारे सो है कि नहीं, कि देखो साइडा से सिलवाई मार ली, उन्हें बोले तो क्यों मार ली होंगी, सोचो आप। साइडों से जो सिलाई सीली, इसका मतलब मेरी कमर कितनी है कि दिखना, पतली कमर वाली हूं मैं, मेरा साइज इतना है कमर का, बोल के रोड पे जाने वाले को दिखाने के लिए तुम साइड में ये सिलायाम डाल लिए। शर्म आना, शर्म आना। टाइट कपड़े पहनना इस्लाम में जायज नहीं है। फिर उसके बाद तंग ना हो, उसके बाद मर्दों की मुशाबिहत वाला ना हो, कपड़ा मर्दों के जैसा पहनना नहीं। टी शर्ट जीन पैंट जो पहन ले रहे ना औरतां भी, हाँ रास्ते में चले तो टी शर्ट जीन पैंट, वो बालाम भी ऐसा कैसा कि मोड़ के मर्दों के जैसा छोटा कटिंगा बना लेके, कौन तो भी गड़बड़ में जाके, अरे नहीं मेरा दोस्त ही बोल के खंदे पे जाए तो इन्हें जारी की नहीं मालूम हो रहा, जारा की नहीं मालूम होता, मर्द की नहीं मालूम हो रहा, औरत की नहीं मालूम हो रहा। हमारे मर्द पुटेगे कि पूरे काना में बाल, हारा उन औरतों के जैसे बड़े बड़े बाल, उन्होंने कहा कि टी शर्ट जीन पैंट पहन लेके औरत मर्द बन रही, मर्द औरत बन रहा, अजीब, जन्नत में नहीं जाते, याद रखो। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि ऐसी औरतों पर लानत है जो मर्दों की मुशाबियत करती है। मैं दलीलें वगैरह नहीं दे रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है बोल के, ठीक है। चलो उसके बाद काफिरों की मुशाबियत वाले कपड़े नहीं पहनना, काफिरों के जो मजहबी कपड़े हैं, कलर जैसे हैं वैसे कपड़े, वैसे कलर के नहीं पहनना, ठीक है। उसके बाद शोहरत और नुमाइश वाले कपड़े नहीं पहनना। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला जिल्लत का लिबास पहनाता जो शोहरत का लिबास दुनिया में पहनता। मतलब सब मेरे को देखना, मेरे कपड़ों की तारीफ करना, वाह वाह करना, तकब्बुर का कपड़ा। खास तौर से हमारे बच्चियां शादियां में पहनते 40-40, 50-50 हज़ार का शादी का जोड़ा का थे, कहीं को वहां जाके दिखाना ना, शादी में सब आके वाह बाजी कहाँ खरीदे जी, ये तो अच्छा है बोल के तारीफ करना। शोहरत का लिबास जायज़ नहीं है मेरे भाई, जायज़ नहीं है, याद रखो। फिर उसके अलावा औरत सिर्फ बुरखाच नहीं बल्कि उसके अदब, उसके अखलाक, उसका चाल ढाल, आवाज़, इन तमाम चीज़ों में भी उसका पर्दा होना चाहिए। चलो आवाज़ का पर्दा बोले तो एक चीज़ ये भी याद आया मुझे अल्लाह ताला वही सूरह नूर की आयत नंबर 31 आप निकाल कर देखेंगे, उसमें ज़ोर ज़ोर से पैरों को मार के मत चलो बोला। सूरह अहज़ाब में भी पर्दे के अहकाम है। और जो आवाज़ का पर्दा है, एक क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है लचकदार आवाज़ में मर्दों से मत बात करो, ये बोला। मर्दों से बात नक्को करो ये नहीं है, ज़रूरत के तहत बात कर सकते आप मर्द से, आलिम से सवाल कर सकते, दुकान में जाके आप जो भी दुकान में खरीदारी करना है तमाम ज़रूरत के तहत मर्दों से बात कर सकते। लेकिन जो लचकदार आवाज़ है ना, जैसा कि कभी घर में अगर किसी का शौहर, किसी का भाई, किसी का बाप अगर फ़ोन रख के चले गया, भूल के चले गया, या हमाम में है नहाने के लिए चले गया, फ़ोन आया, आने साथ ही सीधा उठा के हमारे औरतें क्या करते, सही तरीक़ा यह है कि फ़ोन उठाए, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन है जी, नहीं फला अब्दुल्ला साहब है क्या, नहीं है उन्होंने पानी नहा रहे, अच्छा ठीक है रखो, ख़त्म, रख दिए। ये बात सुन के अब्बा इन्हें उनकी डेंजर औरत है और एक बार नहीं करना बोल के खामोश बैठता हूँ, हाँ। लेकिन हमारे पास उन्हें उठाना चाहते, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है आप, क्या नाम है आपका। अब इन्हें सोचता अब्बा इन्हें कभी भी हमाम में चढ़े ना, कभी इन्हें उठाना फ़ोन, इसकी बहन हमेशा उठाना, मेरे को राम नंगर मिल गया। इतनी लचकदार आवाज़, कितने की औरतें बात करते भाई ऐसा। और दुकानों में भी जाके खरीद के रखे, बोलते ना जी तुम गए तो 500 का कपड़ा लाते, मेरे को ने 300 को दिया, कहीं को वहाँ जाके ऐसा नोज पीस उठा के, हेलो भैया पहचाने नहीं हमारे को, परसों में चाहे ना तुम्हारे दुकान पे, ऐसा नरम बात करे तो उन्हें फ्री में भी दे देता। अब्बा इतनी अच्छी आवाज़ वाली ने हमेशा आना बोल के फ्री में भी दे देता। ये आवाज़ से मना करे, ऐसा नक्को, ऐसे लचकदार आवाज़ में बात नक्को करो, वरना ये सिर्फ रॉन्ग नंबरों से जो जिंदगियां बिगड़ी वो मेरे पास आते कॉल्स। भाई ये तमाम ग्राउंड रियलिटीज हमें इसीलिए मालूम, लोगों के घरों में जो केसा चल रहे वही लोग बताते। सिर्फ रॉन्ग नंबर पे गया
اس کے گھر میں بہن اٹھا لی اچھی آواز والی, وہاں سے شروع ہو گیا اس کا. ہاں, اور آج ہمارے اتنے خطرناک دوست نا, جگری دوستاں کہتے ہیں, جگری, ان کی جگری کچھ بھی نہیں رہتی. اس کی بہن کے واسطے انہیں دوستی کر رہا ہے, اس کے بھائی کے واسطے, انہیں اس کی بہن کو دیکھ رہا, انہیں اس کی بہن کو دیکھ رہا, انہیں سمجھ رہا میرا جگری دوست. ارے دوستاں کیا بھائی, بیویوں کو سگے جگری بچپن کے دوستاں شادی ہونے کے بعد اس کی بیوی کو اٹھا لے کے انہیں بھاگ گئے. سو کیسا ہے, ایک نے ہزاروں کیسا ہے, کئی کو بھائی کے جیسا, اماں تیرے بھائی کے جیسا. یہ ایک بڑا فتنہ ہمارے پاس, انہیں بھائی کے جیسا, انہیں خالو کے جیسا, انہیں ماموں کے جیسا, جیسا 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 بول کے جیسا جیسا کا تیسا کر دیا, ختم. پردہ نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سب فتنے, یاد رکھو, ٹھیک ہے. اس کے بعد بے پردگی ہمارے پاس کہاں کہاں ہو رہی, بس 2-4 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دیتا ہوں بھائی. بہت ساری جگہ ہے. پہلے تو شادیوں میں بے پردگی آج بہت خطرناک ہو رہی. پہلے پابندی لگا لو. سچی مسلمان اگر عورت ہیں, سچے, کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے, یہ ڈر ہے, اور حقیقت میں جنت میں جانے کی فکر ہے آپ کو. لوگ کیا بول رہے, معاشرہ کیا بول رہا, رشتہ دار کیا بول رہے, گئے بھاڑ میں سب کے سب, مجھے جنت میں جانا ہے, میں مرے تو خبر میں کوئی نہیں آتا. یہ سوچ کے دل میں رکھو, شادی میں جا کے بھی برقع مت اتارو. الحمدللہ مرد خاص طور سے تم یہ پابندی لگاؤ, شادی میں جائیں گی, کھانا بھی کھائیں گے تو وہی 9 پیس اٹھا کے کھانا کھائیں گی, شادی میں جا کے بھی برقع نہیں اتاریں گے. الحمدللہ میری گھر والی ہے, کبھی بھی شادی میں جاتی ہے, اللہ کا فضل ہے. جب ایک مرتبہ میں بول دیا ختم, گئے خالی 9 پیس اٹھائے, کھانا کھا لیا, آ گئے. آج شادی میں جاتے, ہاؤ مول صاحب کچھ لوگ ہم پوچھ, شادی میں جاتے تھے ہم ہمارے ڈریساں, ہمارے میک اپ, ہمارے سونے دکھانے کے واسطے. اتنے بے شرما. ماڈل پسند ہے کہ جی, ماڈلنگ کرنے والی پسند ہے جی تمہارے کسی کو, بولو. یہ جو آل انڈیا وہ کمپٹیشنز جو ہوتے نا, مس ورلڈ کمپٹیشنز جو ہوتے نا, کیا ایسی ماڈل کو لا کے شادی کر لو بولے تو کر لیتے ہیں؟ گندی عورتیں بولتے ہیں نا ہم لوگ. لیکن شادیوں میں ہماری دلہنوں کو ماڈل بنا لیتے, ہماری بیٹیوں کو ہم خود ماڈل بناتے, بولتے ہوئے شرم آ رہی میرے, لیکن موقع ملا بول کے بول رہا ہوں. میرے بھائیوں یاد رکھو, ایسے بے شرم لوگوں کو شرم آنا بول کے بولتا ہوں میں ایسی کڑوی باتیں. وہاں پر دلہنوں کو سجا کے ایسا سینے میں وہ جو سونے کے ہارا نیکلیساں وہ جو پورے بنا کے رکھے نا, وہ دکھنا بول کے پلو بھی نہیں اوڑھ لے کے ویڈیو والے کے سامنے ایسا سینہ دکھاتے ہوئے ماڈل بنا کے رکھتے. کدھر گئی شرم؟ تمہاری دلہن کو تم بھی نہیں دیکھے آج تک, وہ تمام چیزیں دیکھ رہا شادیوں میں, ویڈیو والا آ کے سینہ دکھاتے اس کا. حالانکہ شادی کے کارڈ میں بیٹی کا نام نہیں لکھتے ہے نا, ڈاٹر آف عبداللہ, عبد الرحمان ڈاٹر آف. ارے بیٹی کا نام چھپا کے رکھا, لیکن شادی میں کیا بیماری اٹھی کہ بیٹی کو نہیں چھپا رہا, اسٹیج پہ کھلا چھوڑ دیا, جا دکھا, کون بولے انہیں آیا, فوٹو لیا چلے گیا. دلہنوں کی یہ حالت ہے. پورے رشتہ داروں کے موبائلوں میں گھومتے رہتے فوٹو دلہنوں کے. کہاں کا پردہ ہے جی, کہاں ہے پردہ؟ شادیوں میں پردہ نہیں ہے کیا؟ شادیوں میں اسلام فالو نہیں کرتے کیا؟ اور 1 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں, یہاں سے بھی اور 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں, اتنا عنوان ہے میرے پاس یہ پردے کے تعلق سے. لیکن جلدی جلدی 2 باتیں. کالجوں میں بے پردگی ہو رہی, چہرہ چھپانا ضروری ہے کالجوں میں. نہیں, ٹیچر کے سامنے بالغ لڑکی چہرہ نہیں کھول سکتی. کالج میں لیکچرر کے سامنے بالغ لڑکی چہرہ نہیں کھول سکتی. کیوں؟ چہرہ ہی مرکز ہے خوبصورتی کا. تم بچی کو دیکھنے جاتے, بچی کے پیران دیکھ لے کہ اچھا پسند آ گئی بول کے آتے, چہرہ دیکھتے. یاد رکھو چہرہ مرکز, اس لیے چہرہ چھپانا. تیسری چیز, پارکوں میں, ہوٹلوں میں, بسوں میں, بس سٹینڈوں میں, ہاسپٹلوں میں, درگاہوں کے پاس, شاپنگ سینٹروں میں, کہیں پر بھی چہرہ نہیں کھول سکتی. یہاں پر بھی پردہ کرنا ضروری ہے. جلدی جلدی بول رہا ہوں. ترکاری والا, دودھ والا, انہیں تو بھائی آنکھ بن جاتے. باہر سے دودھ والا کے باجی بولتا, کیا جی بھیا بول کے انہوں آتے, کوئی پردہ نہیں, ختم. سگے بھائیاں بن جاتے, بہنا بن جاتے. نہیں, ترکاری اور دودھ والے سے بھی پردہ کرنا ہوگا. اوڑھنی ڈالنا, یا نہیں تو 9 پیس بن لے کے آ کے دودھ لینا, چہرہ کھلا رکھ لے کے نہیں لے سکتے. یاد رکھ لو. اسی طرح پھر اسی طرح کیا ہے, جیجو, پوپیرا بھائی, خلیرا بھائی, ممیرا بھائی, انہوں سب جیجو. جیجو بولتے ہوں گے یہاں کریم نگر میں, پہچانتے, بھائی جان. ہاں بھائی جان. سالی آدھی گھر والی کہتے, پہلے سے لگا دیا آدھی گھر والی. آدھی گھر والی بول کے چھوڑ دیے تو انہیں پوری بن جاتی. ہاں, اس کو اٹھا لے کے بھاگ جاتا ہے, انہیں ختم. ایسے کتنے کیسز نہیں دیکھ رہے, سالیوں کو اٹھا لے کے بھاگ جانے والے. یاد رکھو, یہ جیجوؤں سے, خلیرے بھائیاں, پپیرے بھائیاں, ہاتھاں ملا لے کے, گلے میں ہاتھاں ڈال لے کے پارکوں میں گھوم رہے, بالکل جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. لاسٹ اینڈ فائنل, سوشل میڈیا, انسٹا, یوٹیوب, یہ تمام ڈی پی اسٹیٹسوں میں آج پورے ریلاں بنا کے ہمارے مسلمان بچیاں رکھ لے رہی نا, سب کے سب ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, جو بے پردگی کے ساتھ آپ انسٹا میں ریلز کو پوسٹ کر رہے. یاد رکھو. پورے باتیں ایک طرف, ہمارے عورتوں کو پردہ, جیسا کہ میں بولا, نام کا پردہ رہ گیا, اپنی مرضی کا پردہ رہ گیا.
इंस्टा में बेपर्दगी कुछ भी परवाह नहीं, दवाखाने में, पार्कों में, बस स्टैंड में कितने मर्दान जा रहे, कोई फिक्र नहीं। लेकिन मैं देखता हूं एक जगह एक के सामने पर्दा करते, वो है मुल्क साहब के सामने, दाढ़ी वाले के सामने पर्दा करते। हाँ, कितने की जगह जाते हो ना भाई, बसों में, पूरे बस में मर्द औरत, मर्द कंडक्टर सब रहता, औरत हमारे ऐसे जाने सती जैसा वो एक पिन रहता भाई कुछ बुरखों का, खाली ऐसा साइड में ऐसा रहता, ऐसा पिन उखाड़ दिए तो हो गया, पूरा थिएटर खुल जाता, मुंह खुला रख लेके, बाला खुला रख लेके बैठते। अब मेरे जैसा मौलवी साहब जर्रा बस में चढ़ा कि नहीं कि अब्बा आया रे मर्द, असल मर्द वो इन्हें है बोल के झुक के डाल लेते, ऐसा खत्म। दाढ़ी वाले को देखे तो पर्दा, बाकी इन्हों सब दाढ़ी मुंडे से लोग आए, एकला भी मर्द नहीं उनके नजरों में, सब भाया जिनके। अल्लाह के लिए गौर कर, ये तुम्हारी मर्जी का ना पर्दा नहीं चलता। खाली मौलवी साहबों से पर्दा करेंगे, चिकने रहे उनके सामने दिखेंगे बोले तो जहन्नम में चले जाते। याद रखो, शरई पर्दा क्या है मालूम करो, शरई पर्दे के मुताबिक क्या है अमल करने की कोशिश करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा मेरे इंतकाल के बाद भी मेरी मैयत को भी कोई गैर मर्द नहीं देखना बोल के ऐसा तख्ता बनाए जिसके साइडों से भी तख्ते थे। अल्लाह के रसूल की बेटी की ये फिक्र, मेरे इंतकाल के बाद मेरे मैयत पे भी गैर मर्द नहीं देखना। आज तो तुम जिंदा तुम्हारे जिस्मों को दिखा के फिर रहे, तो फिर कहाँ से जन्नत में जाते। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी औरतों को उनका मुकाम पहचानने की तौफीक दे। अल्लाह तूने जो अजमत, तू जो मुकाम दिया, तू जो इज़्ज़त दिया औरत को, उस इज़्ज़त को, उस मुकाम को पहचान के मुकम्मिल पर्दे के साथ, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की हमारी तमाम मुसलमान औरतों को तौफीक अता फरमा। और इसकी वजह जो मर्द दयूस बने बैठे हैं, अल्लाह मर्दों को भी तौफीक दे के वो अपने घर की औरतों को उनकी इज़्ज़त दे, उनका मुकाम दे, उनको पर्दा करने की, कराने की नसीहत करते रहें। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।